بہت عرصے تک سدھارتھ دنیا میں شامل ہوئے بغیر دنیاوی زندگی گزارتا رہا۔ اس کے احساسات جو سادھوؤں کی تپسیا میں مردہ ہو گئے تھے پھر سے جاگ اٹھے۔ وہ دولت، محبت، طاقت کے ذائقے چکھتا تھا، مگر بہت حد تک من میں وہ سادھو ہی رہا۔ کملا ہوشیار تھی جو اس بات کو جان گئی تھی کہ اس کی زندگی ہمیشہ سوچنے، انتظار کرنے اور برت رکھنے کے فنون سے متعین ہے، اور دنیا والے، یہ عام لوگ، اس کے لیے ابھی بھی اتنے ہی اجنبی تھے جیسے وہ ان سے پہلے تھے۔ برس بیت گئے۔ دن بھر کی آسائشوں کے درمیان سدھارتھ کو ان کے گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ وہ پونجی پتی بن چکا تھا۔ بہت عرصے سے اس کی اپنی کوٹھی تھی، نوکر چاکر تھے، شہر کے مضافات میں دریا کنارے باغ تھا۔ لوگ اسے پسند کرتے تھے، پیسہ یا مشورہ چاہیے ہوتا تو اس کے پاس آتے تھے، لیکن کملا کے سوا اس کا کوئی قریبی دوست نہ تھا۔ وہ وشال نروان جس کا شاندار تجربہ اسے نوجوانی میں ایک مرتبہ ہوا تھا، گوتم کی شکشا لینے کے بعد، گووند سے بچھڑنے کے بعد، وہ پرشوق توقع، وہ تمام گروؤں اور عقائد کے بغیر اکیلے کھڑے رہنے کا فخر، وہ چوکس اور تیار رہنا کہ الوہی آواز اپنے من کے بھیتر سن لے، وہ سب رفتہ رفتہ یادیں بن کر رہ گئی تھیں، گزر چکی تھی۔ وہ پھوٹتا چشمہ جو کبھی اتنے پاس تھا اور کبھی آپ اس کے بھیتر گنگناتا، اب وہ دور سے دھیرے دھیرے مدھم مدھم گاتا تھا۔ لیکن پھر بھی بہت سی باتیں جو اس نے مختلف ذرائع سے سیکھی تھیں، سادھوؤں سے، گوتم سے، اپنے باپ سے، اپنے برہمن اساتذہ سے، وہ بہت دنوں تک برقرار رہیں۔ یعنی میانہ روی کی زندگی، لذت فکر، گیان دھیان میں ایک خاص وقت گزارنے کی عادت، اور اس کی ذات کا خفیہ علم، اس کی ابدی ذات کا علم جو نہ جسم تھی نہ شعور۔ ان میں سے بہت سی باتیں رہ گئی تھیں، کچھ تہ میں بیٹھ گئی تھیں، کچھ پر گرد جم گئی تھی۔ جس طرح کمہار کا چاک ایک دفعہ گھومنے لگتا ہے تو بہت دیر تک گھومتا رہتا ہے اور پھر آہستہ ہو جاتا ہے اور پھر رک جاتا ہے، اسی طرح سادھنا کا چکر، سوچ کا چکر، تفریق و امتیاز کا چکر سدھارتھ کی آتما میں مدت تک گھومتا رہا، اور اب بھی گھومتا رہتا تھا، مگر آہستہ آہستہ اور رک رک کر، اور بس بالکل تھم جانے کو تھا، دھیرے دھیرے، جیسے مرتے ہوئے پیڑ کے تنے میں پانی داخل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو بھر دیتا ہے اور گلا دیتا ہے، اور اسی طرح دنیا اور تساہل سدھارتھ کی روح میں داخل ہونے لگے، اس کی روح میں بھرنے لگے، اس کو بھاری بھرکم بنا دیا، اس کو تھکا دیا، اس کو گہری نیند سلا دیا، مگر دوسری طرف اس کے حواس جاگ اٹھے، نئی نئی باتیں سیکھتے اور بہت سے تجربے حاصل کرتے۔ سدھارتھ نے اب سیکھ لیا تھا کہ بیوپار میں سودے کیسے کیے جائیں، لوگوں پر اپنی شکتی کس طرح جتائی جائے، عورتوں سے تفریق کیوں کر لی جائے۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ عمدہ کپڑے کیسے پہنے جائیں، نوکروں کو حکم کیسے چلایا جائے، کیسے سگندھت پانی میں اشنان کیا جائے۔ وہ سیکھ گیا تھا کہ کس طرح میٹھے اور عمدہ پکوان، مچھلی اور مرغ اور ماس، مسالے اور ترن والے کھائے جائیں، اور مدرا پی جائے جو اسے کاہل اور بھلکڑ بنا دیتی۔ اس نے پانسا پھینکنا، شطرنج کھیلنا سیکھ لیا، اور ناچ دیکھنا اور پالکیوں میں سواری کرنا اور نرم بچھونے پر سونا سیکھ لیا، مگر وہ ہمیشہ خود کو دوسروں سے مختلف اور بہتر پاتا۔ وہ ہمیشہ انہیں حقارت سے، کچھ تنفر کی نظر سے دیکھتا، ایسی حقارت جو جنگل کا سادھو دنیا والوں کے لیے محسوس کرتا ہے۔ اگر کام سوامی پریشان ہوتا، اگر اسے لگتا کہ اس کی حد تک ہوئی ہے، یہ کاروباری معاملے سے الجھا دیتے ہیں، تو سدھارتھ ہمیشہ اسے تضحیک کے ساتھ دیکھتا، مگر آہستہ آہستہ اور نامحسوس طور پر گزرتے موسموں کے ساتھ تضحیک اور احساس برتری کم ہو گیا۔ اپنی بڑھتی ہوئی دولت کے ساتھ سدھارتھ نے آہستہ آہستہ لوگوں کے خصائص اختیار کر لیے، کچھ ان کی بچگانہ حرکتیں سیکھ لیں، کچھ ان کی الجھنیں، پھر بھی وہ ان پر رشک کرتا، جتنا زیادہ وہ ان جیسا ہوتا جاتا اتنا ہی وہ اور رشک کرتا، وہ ایک چیز کی وجہ سے رشک کرتا جو ان کے پاس تھی اور وہ خود جس سے محروم تھا، اہمیت کا وہ احساس جس کے ساتھ وہ اپنی زندگیاں گزارتے، ان کے دکھ سکھ کی شدت اور عشق کرنے کی ان مستقل صلاحیتوں کی میٹھی چبھن۔ یہ لوگ ہمیشہ اپنے آپ سے محبت کرتے تھے، اپنے بچوں سے، عزت سے یا دولت سے، منصوبوں سے یا امید کے جذبے سے محبت کرتے تھے، مگر وہ ان سے یہ سب چیزیں نہ سیکھ سکا۔ یہ بچوں جیسی خوشیاں اور حماقتیں اس نے ان سے صرف ناگوار چیزیں ہی سیکھی۔
جن سے وہ خود نفرت کرتا تھا، اور اب اکثر یہ ہونے لگا تھا کہ رنگین شاموں کے بعد جب اگلی صبح اتنی دیر تک بستر میں لیٹا رہتا اور تھکن اور کلفت محسوس کرتا، پھر کام سوامی اسے اپنی پریشانیاں سنا سنا کر بیزار کر دیتا، وہ چڑ جاتا اور جھنجھلانے لگتا۔ جب وہ جوئے میں ہار جاتا تو کچھ زیادہ ہی زور زور سے ہنسنے لگتا۔ اس کا چہرہ اب بھی دوسروں سے زیادہ دانا اور زیرک تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر بھی وہ تاثر پیدا ہو رہا تھا جو اکثر امیر لوگوں کے چہروں پہ پایا جاتا ہے، بے اطمینانی کا تاثر، بیماری، بے لطفی، کاہلی، تنہائی کا تاثر۔ دھیرے دھیرے دولت کا روگ اس کی روح میں پھیلنے لگا۔ بیزاری سدھارتھ کی آتما پر چڑھتی جا رہی تھی، دھند کی طرح، نقاب کی طرح، آہستہ آہستہ۔ ہر روز تھوڑی سی اور گہری ہو جاتی، ہر ماہ تھوڑی سی اور گہری، ہر سال کے چمکیلے رنگ ماند پڑ جاتے، اس پر دھبے اور چرسیں پڑ جاتی، دامن تار تار ہو جاتا اور یہاں وہاں کے سے اچھا کپڑا چھی جاتا، تھاگے نچ جاتے۔ یہی سب سدھارتھ کی اس نئی زندگی کے ساتھ ہوا تھا جو گووند سے بچھڑنے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ وہ اب پرانی ہو چکی تھی۔ اسی طرح وقت گزارنے کے ساتھ اس کا رنگ اور اس کی چمک دمک ماند پڑنے لگی، سلوٹیں اور دھبے پڑنے لگے، تہوں میں چھپے ہوئے شکست خواب اور گھن گھات لگائے بیٹھے تھے۔ سدھارتھ نے یہ نہیں دیکھا، اس نے بس یہ دیکھا کہ وہ مدھر اور صاف آواز جو ایک بار اس کے بھیتر جاگ پڑی تھی اور اس کی بہترین گھڑیوں میں رونما ہو رہی تھی، وہ اب بالکل خاموش تھی۔ دنیا نے اسے جا پکڑا تھا۔ لذت اندوزی، لالچ، کاہلی اور آخر میں وہ برائی بھی جس سے اس نے ہمیشہ نفرت کی تھی اور سب سے زیادہ احمقانہ سمجھا، لوبھ، جائیداد، ملکیت اور دولت نے بالآخر اسے گھیر لیا تھا۔ اب یہ کھیل کھلونے نہ رہے تھے، یہ اس کے لیے زنجیر اور بوجھ بن گئے تھے۔ سدھارتھ اس آخری اور بدترین نشیب کے ٹیڑھے میڑھے راستوں پر پانسے کی اچھال کے ساتھ بھٹکتا پھرتا۔ جس وقت اس نے من ہی من میں اپنی سادھنا چھوڑ دی تھی، تب سے سدھارتھ روپیہ اور زیور داؤ پہ لگا کر جوا کھیلنے لگا تھا، اور اس کا شوق بڑھتا جا رہا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ اس کھیل میں اسے عام آدمیوں کے رواج سمجھتے ہوئے مسکراتے ہوئے دوسروں کا دل رکھنے کے لیے حصہ لیا کرتا تھا، اب وہ اچھا خاصا روبدار کھلاڑی تھا۔ اس کے ساتھ کم لوگ کھیل پاتے کیونکہ وہ بہت منچلے پن کے ساتھ اونچے داؤ لگاتا۔ وہ اس لیے کھیلتا تھا کہ یہ اس کی دلی ضرورت تھی۔ اسے اس بات سے بے انتہا شدید لذت حاصل ہوتی تھی کہ اپنا منحوس روپیہ جوئے میں اڑا دے۔ کسی اور طریقے سے وہ اتنی صفائی اور تصدیق کے ساتھ نہیں دکھا سکتا تھا۔ وہ روپے کے لیے کتنی حقارت محسوس کرتا تھا، روپیہ جو بیپاری کا جھوٹا خدا ہے، چنانچہ وہ بے دھڑک بڑے بڑے داؤ لگاتا، اپنے آپ سے نفرت کرتا جاتا، اپنی تصدیق کرتا جاتا اور ہزاروں جیت لیتا اور ہزاروں ہار جاتا۔ روپیہ ہارتا، زیور ہارتا، اپنی ایک حویلی ہار گیا، پھر جیت گیا، پھر ہار گیا۔ اسے اپنی پریشانی سے لگاؤ ہو گیا تھا، وہ ہولناک اور موذی پریشانی جو جوئے کے دوران اسے ہوتی جب وہ اونچا داؤ لگاتا۔ اسے اس میں بہت مزہ آتا اور ہر بار اس کی تجدید کرنا چاہتا، اسے بڑھانا چاہتا، اسے جلا بخشنا چاہتا کہ اس احساس ہی میں اسے ایک طرح کی خوشی ہوتی، ایک طرح کا اشتعال ملتا۔ اپنے پیٹ بھرے، دھیمے، پھیکے، تھکے ماندے وجود کے دوران بڑے چڑھے جیون کی یہی چند لمحے ملتے اور ہر گھاٹے کے بعد وہ پھر سے نئے دھن دولت کے حصول میں جٹ جاتا۔ بیپار میں دلچسپی لیتا، اپنے قرض داروں سے اصرار کرتا کہ جلد ادائیگی کریں کیونکہ وہ پھر کھیلنا چاہتا ہے اور پھر دولت لٹانا چاہتا ہے اور پھر دولت کے لیے اپنی تحقیر کا ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ گھاٹا ہو جانے پر سدھارتھ بے صبرا ہو جاتا، 13ویں پیسے دینے پر قرض داروں سے جلا اٹھتا۔ اب وہ بھکاریوں سے رحم دلی کا برتاؤ نہ کرتا، اب اسے غریبوں کو قرضے تحفے دینے کی کوئی خواہش نہ تھی۔ وہ جو پانسے کی اچھال پر 10,000 پھینک سکتا تھا، پھینک کر ہنس سکتا تھا، وہ بیپار میں سخت سے سخت اور تھڑ دلا ہو گیا اور اکثر رات کو سوتے میں بھی دولت کے خواب دیکھنے لگا۔ جب بھی وہ اس نفرت زدہ دورے سے سنبھلتا، جب بھی وہ اپنے خوابگاہ کی دیوار پہ نصب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا کہ بوڑھا اور بدصورت ہوتا جا رہا ہے، جب بھی شرمندگی اور گھن اسے جا پکڑتی، وہ پھر بھاگ کر اتفاقات کے اس کھیل میں الجھ جاتا، الجھ کر بھاگتا، شدت جذبات اور شراب کی طرف بھاگتا، وہاں سے پھر واپس دولت حاصل کرنے اس کی دیوانی ریس کی طرف واپس پلٹتا۔ اس بے مقصد سلسلے میں اس نے خود کو مٹا ڈالا، وہ بوڑھا اور بیمار ہو گیا تھا۔ پھر ایک دفعہ ایک سپنے نے اسے یاد دلایا، شام کو وہ کملا کے ساتھ تھا، اس کے باغ میں وہ پیڑ کے نیچے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کملا بہت سنجیدگی سے کہہ رہی تھی اور اس کے شبدوں کے پیچھے دکھ اور اکتاہٹ چھپی تھی اور اس سے کہہ رہی تھی کہ گوتم،
के बारे में बताओ। ये जिक्र सुनकर उसका जी नहीं भरता था। वो बार बार पूछे जा रही थी उसकी आंखें कैसी रोशन थी, उसका चेहरा कितना शांत था, उसके लब कितने सुंदर थे, उसकी मुस्कुराहट कितनी मेहरबान थी और इसका सारा अंदाज कितना संतोषी था। सिद्धार्थ बहुत देर तक उसे तथागत गौतम बुद्ध के बारे में बताता रहा और कमला ने ठंडी सांस भरी और कहा, एक दिन शायद बहुत जल्द मैं भी इस बुद्ध की चेली बन जाऊंगी। मैं अपना बाह उसे दे डालूंगी, उसकी शिक्षा में आनंद पाऊंगी। फिर उसने सिद्धार्थ को फुसला लिया, मोहब्बत के खेल में उसे वालिहाना शौक के साथ लिपटा लिया, शिद्दत जज्बात और आंसुओं के साथ, जैसे वो एक बार फिर उस लज्जत गुरेजा से आखिरी कतरा भी निचोड़ लेना चाहती हो। इससे पहले कि सिद्धार्थ को ये अजीब सा एहसास कभी नहीं हुआ था। शिद्दत जज्बात का मौत से कितना करीबी रिश्ता है। फिर वो उसके पहलों में लेट गया और उसके चेहरे के नजदीक अपना चेहरा कर लिया और पहली मर्तबा उसकी आंखों, उसके होंठों में अफसरदगी का एक शाइबा देखा। दिलावेज खतूत और झुर्रियां, वो शाइबा जो पतझड़ और बुढ़ापे की याद दिलाता था। खुद सिद्धार्थ ने भी, जो 40 के पेटे में था, अपने स्याह बालों में जा बजा सफेद बाल देखे थे। कमला के सुंदर मुखड़े पर थकन की तहरीर थी, थकन उस लंबे रास्ते पे चलते रहने की जिस पर कोई खुशगवार मंजिल न थी, थका मांदा और शुरू होता हुआ बुढ़ापा, और वहीं छुपा हुआ खौफ जो अभी तक पूरी तरह जाहिर न होना पाया था। वो शायद जिसका एहसास भी नहीं कर सकता था। जीवन के पतझड़ का खौफ, बुढ़ापे का खौफ, मौत का खौफ। ठंडी सांस भरते हुए उसने अलविदा कहा और वहां से चल दिया कि उसका दिल परेशानी और छुपे हुए खौफ से भर आया था। फिर सिद्धार्थ ने वो रात अपने घर गुजारी, कस्बियों और मदरा के संग, और ऐसा दिखावा किया जैसे वो अपने साथियों से बदतर है, जब वो ऐसा ना रहा था। उसने फिर भी पी ली थी। आधी रात बाद जब देर गए वो बिस्तर पे लेटा तो थका मांदा था, फिर भी मुस्तरिब और निराश और बस रो पड़ने को था। उसने सोने की नाकाम कोशिश की मगर नाकाम रहा। उसके मन में इतना दुख भर गया था, उसे यूं लगा कि अब वो सह ना पाएगा। उसे मतली हो रही थी और ये कैफियत उस पर यूं तारी हुई जा रही थी जैसे कसेला शरबत या ऐसा संगीत जो बहुत पुरशोर सतही हो, रंडियों की बनावटी मुस्कुराहट या इनके बालों और छातियों की तरह बहुत मीठी महक। मगर सबसे ज्यादा तो इसका जी अपने आप से मतला रहा था, अपने बालों से, अपने मुंह की शराब और उसकी बू से, अपनी खा के नरम लजलजे रूप से मतला रहा था। उस शख्स की तरह जिसने बहुत ज्यादा खा पी लिया हो, तकलीफ के मारे क्या करे और फिर बेहतर महसूस करता है। उसी तरह उस बेचैन आदमी को ख्वाहिश थी कि एक जोरदार हल्ले के साथ इन लज्जतों से, बेमानी जिंदगी से, इन आदतों से छुटकारा पा जाए। वो फटे अपने शहरी मकान के बाहर सुबह की पहली हलचल के वक्त वो ऊँग गया, नीम गनुदगी के चंद लम्हे हासिल कर सका जो बस नींद का एक इम्कान थे। इस दौरान इसने सपना देखा। कमला के पास एक छोटी सी नायाब चिड़िया थी जिसे वो नन्हे से सुनहरी पिंजरे में रखती थी। उस चिड़िया के बारे में उसने सपना देखा। ये चिड़िया जो सुबह सवेरे चहचहाया करती थी, बिल्कुल चुप हो गई और सिद्धार्थ को हैरत हुई। वो इसके पास गया, पिंजरे के अंदर झांका। नन्ही चिड़िया मर चुकी थी और पिंजरे के फर्श पर अकड़ी पड़ी थी। उसने उसे बाहर निकाला, एक लम्हे के लिए अपने हाथ में थामा और फिर दूर सड़क पर उछाल दिया। और इसी पल वो दहल गया कि उसका जी यूं दुखा जैसे इसने चिड़िया के साथ अपने भीतर की सारी अच्छी और कीमती चीजें फेंक दी। वो सपने से जागा तो गंभीर उदासी उस पर छा गई। उसे यूं लगा कि उसने जिंदगी बेकार और बेमकसद गुजार दी। उसके पास कोई हयात आफरीन चीज बाकी ना रही थी, ऐसी चीज जो किसी तरह कीमती या काबिल कदर होती। वो अकेला खड़ा था जैसे जहाज से बिछड़ा आदमी किनारे पर रह गया हो। उदासी के आलम में सिद्धार्थ ने उस ऐश बाग में गया जिसका वो मालिक था। दरवाजे बंद कर दिए, आम के पेड़ तले बैठ गया और अपने दिल की दहशत और मौत महसूस करने लगा। वो बैठ गया, उसे महसूस हुआ कि वो मर रहा है, मुरझा रहा है, खत्म हो रहा है। धीरे धीरे उसने अपने बिखरे हुए ख्यालात इकट्ठे किए और मन में अपनी सारी पिछली जिंदगी को दोहराया, बिल्कुल शुरू के दिनों से लेकर, जो उसे याद रह सके थे। और वो वाकई खुश कब हुआ था, उसे खुशी का एहसास कब हुआ था। अच्छा, ऐसा तो उसने महीनों में पहली बार महसूस किया था। ये जायका तो उसने उस वक्त भी चखा था जब लड़कपन में बरमनों की शाबाशी हासिल की थी।
اور جب وہ اپنے سنگی ساتھیوں سے بہت آگے بڑھ گیا تھا، جب وہ مقدس شلوک دہرانے میں خود اپنے آپ سے بھی بازی لے گیا تھا، علماء سے بحث مباحثے کے دوران اور بھینٹ میں مدد کرتے ہوئے بھی چکھا تھا، تب اسے من میں یہ محسوس ہوا تھا ایک راستہ تمہارے سامنے اور ہے، اور تمہیں اس پہ چلنے کا بلاوا دیا جا رہا ہے، دیوتا منتظر ہیں۔ اور پھر ایک نوجوان کی حیثیت سے جب مسلسل مائل با پرواز منزل نے اسے اپنے جیسے تلاش کرنے والوں کی بھیڑ سے باہر کھینچ لیا، جب اس نے برہمنوں سے سبق سیکھنے کے لیے بہت محنت کی تھی، جب ہر تازہ حاصل کردہ علم ایک نئی پیاس کا پیش خیمہ بنتا، اور پھر دوبارہ اس پیاس کے بیچ اپنی محنت کے درمیان اس نے سوچا تھا چلے چلو چلے چلو، یہی ہے تمہارا راستہ۔ یہ آواز اس نے اس وقت سنی تھی جب وہ اپنا گھر چھوڑ کر سادھوؤں کی زندگی اختیار کر رہا تھا، اور دوبارہ سنی جب سادھوؤں کو چھوڑ کر اس مرد کامل کے پاس جا رہا تھا، اور پھر سنی جب وہ کسی نامعلوم شے کی خاطر اس مرد کامل کو بھی چھوڑ کر چل دیا تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا جو یہ آواز سنی تھی، کتنا عرصہ ہو گیا تھا کہ وہ نئی بلندیوں کی طرف پرواز نہ کر سکا تھا، کس قدر سطحی اور اجاڑ رہا تھا اس کا راستہ، کتنے طویل برس جو اس نے کسی وشال آدرش کے بنا کاٹ ڈالے تھے، بنا کسی پیاس کے، بنا کسی بلندی کے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر کانے رہ کر، مگر پوری طرح خوش وہ پھر بھی نہیں تھا۔ یہ جانے بغیر اس نے ان سارے برسوں میں کوشش کی تھی اور تمنا کی تھی وہ ان عام آدمیوں جیسا ہو جائے، ان بالکوں جیسا، اور پھر بھی اس کی زندگی ان کے مقابلے میں آفت زدہ اور مفلس رہی تھی۔ ان کے مقاصد اس کے مقاصد نہ تھے، ان کے غم اس کے غم نہ تھے۔ کام سوامی جیسے لوگوں کی یہ ساری دنیا اس کے واسطے کھیل تھی، ایک ناچ تھی، ایک ناٹک تھی۔ آدمی جس کا تماشا دیکھتا ہے اور دیکھتا چلا جاتا ہے، اسے صرف کملا عزیز تھی، اس کے لیے قابل قدر تھی، مگر کیا اب بھی رہی تھی؟ کیا اب بھی کملا اس کی ضرورت تھی اور کملا کو اس کی؟ کہیں وہ ایسا کھیل تو نہیں کھیل رہے تھے جس کا کوئی انت نہ ہو؟ کیا اس کھیل کے لیے زندہ رہنا ضروری تھا؟ نہیں، اس کھیل کا نام تھا سنسار، بچوں کا کھیل، ایسا کھیل جو بہت دلچسپ تھا، مگر اگر ایک دفعہ کھیلا جائے، 2 دفعہ، 10 دفعہ، مگر کیا اس کے لائق تھا کہ مستقل کھیلا جائے؟ پھر سدھارتھ نے جانا کہ کھیل ختم ہو چکا ہے، اب وہ اسے مزید نہیں کھیل سکتا۔ اس کے جسم میں کپ کپی سی دوڑ گئی، اسے یوں لگا جیسے کوئی چیز مر گئی۔ وہ دن بھر آم کے پیڑ تلے بیٹھا سوچا کیا اپنے باپ کے بارے میں، گووند کے بارے میں، گوتم کے بارے میں۔ کیا اس نے ان سب کو اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ کام سوامی بن جائے؟ وہ وہاں رات ڈھلے تک بیٹھا رہا، جب اس نے نظر اٹھائی، تارے دیکھے، سوچا میں یہاں آم تلے بیٹھا ہوں اپنے عیش باغ میں۔ وہ ہولے سے مسکرایا، کیا یہ ضروری تھا؟ ٹھیک تھا؟ کیا یہ نادانی تھی کہ وہ آم کا پیڑ اور باغ کا مالک ہو؟ وہ ان سب سے بھر پایا، یہ سب اس کے بھیتر مر گیا۔ وہ اٹھا اور آم کو اور عیش باغ کو الوداع کہا۔ اس نے سارے دن سے نہ کچھ کھایا تھا تو اس کو بھوک لگ رہی تھی۔ وہ شہر میں اپنے مکان کا خیال، اپنے کمرے اور کمرے میں لگے بستر اور کھانوں سے چنے دسترخوان کا خیال کر رہا تھا۔ وہ بے دلی سے مسکرایا اور ان سب چیزوں کو الوداع کہا۔ اس رات سدھارتھ نے اپنے باغ اور شہر کو چھوڑ دیا اور کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ بہت عرصے تک کام سوامی نے اس خیال سے کہ کہیں وہ ڈاکوؤں کے ہتھے نہ چڑھ گیا اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ کملا نے اسے نہیں ڈھونڈا۔ جب اسے پتا چلا کہ سدھارتھ غائب ہو گیا تو اسے بالکل حیرت نہیں ہوئی۔ اسے کیا پہلے دن سے اس کی توقع نہ تھی؟ کیا وہ سادھو نہ تھا، بے گھر اور یاتری نہ تھا؟ یہ چیز اسے خاص طور پر پچھلی ملاقات میں محسوس ہوئی تھی، اور اپنے نقصان کے اس دکھ کے بیچوں بیچ وہ خوش ہونے لگی کہ اس آخری موقع پر اس نے سدھارتھ کو اپنی چھاتی سے لپٹا کر یوں بھیجا تھا کہ خود کو اس کی ملکیت اور اس کی مغلوبہ پایا تھا۔ جب اس نے سدھارتھ کے غائب ہو جانے کی خبر سنی تو کھڑکی میں آئی جہاں نایاب چڑیا کو سونے کے پنجرے میں رکھتی تھی۔ اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا، چڑیا کو باہر نکالا اور اڑا دیا۔ بہت دیر تک وہ غائب ہوتی چڑیا کو دیکھتی رہی۔ اس دن سے کملا نے لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا اور گھر بند کروا دیا۔ کچھ عرصے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ سدھارتھ سے پچھلے ملاپ سے حاملہ ہو گئی ہے۔